أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. لکل امت جعلنا منسکا، ہر ایک امت کے لیے ہم نے بنائی ہے ایک شریعت. منسک یعنی عبادت کا طریقہ عبادت یعنی شریعت. ہر ایک امت کے لیے ہم نے بنائی ہے ایک شریعت. ہم ناسکوہ، وہ قائم ہوتے ہیں جس پر. فلا ينازعنك فی الامر، پس وہ لوگ ہرگز جھگڑا نہ کرنے پائیں تجھ سے فی الامر، کام میں، معاملے میں. وادع الی ربک، اور تو دعوت دے تیرے رب کی طرف. انک لعلی ھدی مستقیم، بے شک تو البتہ ضرور راہ مستقیم پر ہے. لکل امت جعلنا، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ پچھلے انبیاء کی جو امتیں تھیں، ہر ایک امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت اور ایک طریقہ عبادت انہیں عطا فرمایا تھا. ہم ناسکوہ، جس کے مطابق وہ عمل کرتے تھے. فلا ینازعنک فی الامر، پس وہ لوگ تجھ سے ہرگز جھگڑا نہ کرنے پائیں معاملے میں. یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ غیر ضروری طور سے اگر وہ تجھ سے بحث اور جدال کریں تو ان کے اس غیر ضروری بحث و جدال میں نہ پڑ. فلا ینازعنک فی الامر، پس وہ لوگ ہرگز جھگڑا نہ کرنے پائیں تجھ سے فی الامر، کام میں. وادع الی ربک، اور تو دعوت دے تیرے رب کی طرف. یعنی اے نبی، ان کے فضول جھگڑوں اور بحث مباحثے سے ہٹ کر تو اپنے کام میں جٹ جا. تیرے رب کی طرف دعوت دینے کا اور تبلیغ کا جو کام ہے، جو تیری ذمہ داری ہے، اس پر تیری پوری توجہ مبذول کر. انک لعلی ھدی مستقیم، اس لیے کہ تو صراط مستقیم پر ہے. وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اگر وہ جھگڑا کریں تجھ سے، فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، تو کہہ دے اللہ خوب جانتا ہے بما تعملون، جو بھی تم عمل کرتے ہو. یعنی اگر پھر بھی وہ تجھ سے جھگڑا کرتے ہیں، جدال کرتے ہیں، تو کہہ دے کہ بھئی دیکھو، اللہ تعالیٰ کو تمہارے سارے اعمال کا اچھی طرح علم ہے، اور وہ تمہارے ساتھ تمہارے اعمال کا جو بدلہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کا بدلہ تمہیں ضرور دے گا. اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون، اللہ فیصلہ کرے گا، یحکم فیصلہ کرے گا، بینکم تمہارے درمیان، یوم القیامہ قیامت کے دن، فیما کنتم فیہ تختلفون اس چیز میں جس میں تم اختلاف کرتے ہو. تو آج تم اگر ضد کرتے ہو، ہٹ دھرمی کرتے ہو، اختلاف کرتے ہو، تو ٹھیک ہے، یہ دنیا کا معاملہ ہے، یہ دنیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر آزادی اور اختیار تمہیں دے رکھا ہے. لیکن کل قیامت کے دن جب آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اختلافات کے درمیان فیصلہ صادر فرمائے گا، اور اس وقت تمہیں پتہ چلے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہی پر ہے. لیکن جب وہاں پر پتہ چلے گا، اگر کوئی دنیا میں گمراہی میں پڑا رہا اور قیامت کے دن اسے پتہ چلا، تو اسے فائدہ کیا ہوگا؟ کیونکہ وہاں پر فائدہ نہیں ہوگا. تو اس کے لیے بہتر ہے کہ انسان ضد اور ہٹ دھرمی چھوڑ کر وہ صراط مستقیم کو اپنا لے. الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تو نے نہیں جانا، ان اللہ یعلم، کہ بے شک اللہ جانتا ہے، ما فی السماء والارض، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، جو کچھ آسمان
اور زمین میں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، آسمان کے اندر جو بھی، آسمان کی بھی ہر چیز کو جانتا ہے اور زمین کے اندر بھی ہر چیز کو جانتا ہے، کوئی چیز اس سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ ان ذالک فی کتاب، بے شک وہ سب کتاب میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے اللہ ہی کے حکم سے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک وہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے، یعنی ہر چیز کا علم رکھنا اللہ تعالیٰ پر آسان ہے، اسی طرح ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ، اور وہ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ما لم ينزل به سلطانہ، اس کی کہ اس نے نہیں اتاری ہے جن کی کوئی دلیل، یعنی وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں کہ جبکہ ان کی عبادت کے جواز پر اللہ نے کوئی دلیل اور حجت نہیں اتاری۔ تو سچی بات یہ ہے کہ شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے، شرک یہ بے دلیل ہے، بے دلیل ہے، نہ کوئی عقلی دلیل ہے نہ کوئی نقلی دلیل ہے۔ نقلی کا مطلب جو آسمانی کتابوں سے منقول دلیل، اللہ کی آسمانی کتابوں سے کوئی دلیل نہ اس کی موجود ہے، نہ عقل کی کوئی دلیل اس کی تائید میں پائی جاتی ہے۔ تو شرک جو ہے یہ بے دلیل چیز ہے جس کی کوئی دلیل ہے، نہ عقلی نہ نقلی۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ان کی کہ جن کے بارے میں نہیں et ہے اس نے سلطانن کوئی دلیل، یا سلطان سے مراد یہاں پر دلیل اور حجت۔ وَمَا لَيْسَ لَهُم بِعِلْمٍ وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٍ، اور نہیں ہے ان کے لیے جس کا کوئی علم، یعنی اس کے بارے میں ان کے پاس کوئی علم بھی موجود نہیں ہے، نہ کسی آسمانی کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے شرک کے جائز ہونے کی بات کی ہے، اور نہ ہی کسی نبی کی تعلیمات میں یہ چیز موجود ہے، بلکہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کو بھیجا ہے، آسمانی کتابوں کو اتارا ہے، وہ تو صرف سب کی سب ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ تو سارے انبیاء کی دعوت کی اساس اور بنیاد وہ توحید ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا۔ یعنی اب یہ جو ظالم ہیں، یعنی جو مشرک ہیں، جو اپنے آپ پر شرک کر کے اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، تو ان ظالموں کے لیے کل کوئی مدد کرنے نہیں آئے گا۔ یعنی ان کے یہ جو بت جن کے بارے میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن ان کی سفارش کر کے ان کو بچا لیں گے، ان کی مدد کریں گے، یہ ان کی خام خیالی ہے، کوئی ان کی مدد کو وہاں پر نہیں آئے گا، کوئی ان کی مدد کرنے وہاں پر نہیں آئے گا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور نہیں ہوگا ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں کھلی، بینات کھلی اور صاف صاف، کلیئر، واضح، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں صاف صاف، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تو پہچان لے گا، فی وجوہ الذین کفروا، کافروں کے چہروں پر، المنکر، انکار کو، المنکر سے مراد یعنی منکر یعنی انکار، ان کے چہروں پر یعنی کراہت اور ناپسندیدگی کے آثار صاف تجھے نظر آئیں گے۔ یعنی جب قرآن کی آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی ہیں اور توحید کی انہیں دعوت دی جاتی ہے تو وہ بے چین ہونے لگتے ہیں، اور ان کے چہرے پر تو صاف نظر آئے گا، پہچان لے گا کہ وہ انتہا درجے سے بیزار ہو رہے ہیں، اور بہت شدید کراہت اور ناپسندیدگی تو ان کے چہروں پر دکھے گا۔ یہ مطلب ہے المنکر کہ، اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر ہماری آیتیں صاف صاف، تو پہچان لے گا کافروں کے چہروں پر انکار کو، یعنی ناپسندیدگی اور کراہت کو اور بیزارگی کو، تو ان کے چہروں پر صاف دیکھ لے گا، کیونکہ وہ توحید کے مشرکین کے سامنے جب توحید کی بات آتی ہے تو وہ بہت ہی بے چین ہو جاتے ہیں اور مضطرب ہو جاتے ہیں، توحید کی بات اور توحید کی دعوت وہ سن تک نہیں سکتے۔ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب ہوتے ہیں کہ یسطون، کہ وہ دست درازی کریں، سطا یسطو، سطون کا مطلب دست درازی کرنا، یعنی یا تو زبان سے بھی یا
اپنے ہاتھ کے ذریعے یعنی ہاتھا پائی تک کے اوپر اتر جاتے ہیں آخر میں. پہلے تو جو ہے نا زبان سے، پھر اس کے بعد ہاتھا پائی سے بھی نہیں چوکتے، دست درازی سے بھی نہیں چوکتے. یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب ہوتے ہیں کہ وہ دست درازی کریں ان پر، الذین یتلون علیہم آیاتنا، جو ان پر پڑھتے ہیں ہماری آیت، یعنی جو ان کے اوپر قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، تو وہ اس قدر اس سے بپھر جاتے ہیں توحید کی دعوت کو سن کر اور شرک کی مذمت کا بیان سن کر اور ان کے بتوں کے بارے میں یہ بیان سن کر کہ وہ نہ فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ نقصان دے سکتے ہیں. تو یہ سب بات سنتے ہیں تو وہ اس قدر غضبناک ہو جاتے ہیں کہ وہ دست درازی پر اتر جاتے ہیں. اور یہی طریقہ ہوتا ہے کہ عام طور سے جو اہل باطل ہوتے ہیں، مشرکین ہوتے ہیں، جب وہ دلیل اور حجت کے میدان میں فیل ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ دست درازی پر اتر آتے ہیں اور بیہودگی پر اتر آتے ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے قل افانبئکم بشر من ذالکم، کہہ دے کیا پس میں بتاؤں تم کو بشر من ذالکم، اس سے بھی زیادہ بری چیز، النار، آگ، وعدہ اللہ الذین کفروا، اللہ نے وعدہ کیا ہے اس کا کافروں سے، وبئس المصیر، اور وہ برا ٹھکانہ ہے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے اچھا آج تمہیں قرآن سن کر تمہارے چہروں پر کراہت اور ناپسندیدگی آتی ہے اور تم اس سے بہت مضطرب اور بے چین ہو جاتے ہو، اس کو سن نہیں سکتے. ٹھیک ہے، کیا میں تمہیں اس سے بھی بری چیز نہ بتاؤں؟ آگ، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اچھا آج تمہارا یہ حال ہے، کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن جب آگ پر پیش کیے جائیں گے یہ کافر اور مشرک، جب آگ پر یہ کافر اور مشرک پیش کیے جائیں گے یا آگ کو ان کے سامنے پیش کیا جائے گا، جہنم کو دیکھیں گے، تب ان کا کیا حال ہوگا؟ تب وہ تو اس سے زیادہ وہ اس کو ناپسند کریں گے، لیکن اس میں جانے کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہ ہوگا. وَقُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ، کہہ دے کیا پس میں تمہیں بتاؤں بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ، اس سے بھی بری چیز، یعنی تمہارے لیے اس سے بھی بری چیز، قرآن کے سننے سے زیادہ بری چیز تمہیں نہ بتاؤں؟ یعنی تم النار، وہ کیا ہے؟ آگ، جہنم، وعدہ اللہ الذین کفروا، اس کا وعدہ کیا ہے اللہ نے کافروں سے، وبئس المصیر، اور وہ برا ٹھکانہ. یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، بیان کی گئی ہے ایک مثال، فاستمعوا لہ، پس توجہ سے سنو اس کو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے لوگو، سارے لوگوں سے خطاب ہے کہ ایک مثال بیان کی جا رہی ہے کہ بتوں کی جو کمزوری ہے اور ان کی بے وقاتی ہے، اس کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ فاستمعوا لہ، بس تم توجہ سے سنو اس کو، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو. ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، بے شک وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، لن یخلقوا ذبابا، لن یخلقوا، وہ ہرگز نہیں پیدا کر سکتے، ذبابن، ایک مکھی بھی، ذبابن کہتے ہیں مکھی کو. یعنی یہ جن کو تم اللہ کے سوا، جن کو بھی تم پکارتے ہو، جن کو بھی تم پوجتے ہو، یہ سارے مل کر بھی ایک مکھی جیسی چھوٹی اور حقیر مخلوق پیدا کرنے پر بھی قادر نہیں ہیں. تو کتنے تعجب کی بات ہے کہ تم ایسے کمزور مخلوقات کی یا ایسے عاجز معبودان باطل کی تم عبادت میں لگے ہوئے ہو کہ جو ایک مکھی پیدا کرنے پر بھی قادر نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی تو وہ ذات ہے کہ جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا ہے. ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ہرگز نہیں پیدا کر سکتے ایک مکھی بھی، ولو اجتمعوا لہ، اور اگرچہ کہ وہ سب جمع ہو جائیں اس کے لیے، یہ سارے مل کے اگر ایک مکھی پیدا کرنا چاہیں تب بھی نہیں پیدا کر سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، چھین لے ان سے مکھی، یسلب سلب یسلب سلبن کا مطلب ہوتا ہے چھین لینا، سلب کر لینا. اردو میں بھی یہ لفظ مستعمل ہے، سلب کر لینا یعنی کسی چیز کو چھین لینا. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، اور اگر چھین لے ان سے مکھی، شیئن کوئی چیز، یعنی ان بتوں کے اوپر
مشرکین کیا کرتے ہیں؟ بتوں کے سامنے لے جا کر کبھی کوئی عطر، کبھی کوئی جو ہے زعفران، کبھی کوئی گھی، کبھی کوئی کھانے پینے کی چیزیں، وہاں پر لے جا کر ان بتوں کے سامنے دان کرتے ہیں، رکھتے ہیں۔ اگر مکھی وہاں پر ہوتی ہے، بھن بھناتی ہے، وہاں پر جا کے ان چیزوں پر بیٹھتی ہے اور اس میں سے کوئی چیز ان بتوں کے اوپر نظر کی ہوئی چیزوں میں سے کوئی چیز وہ اس میں سے کھا لیتی ہے، اپنے پیٹ میں داخل کرتی، وہیں یسلبہم الذباب شیئا، اور اگر چھین لے جائے ان سے مکھی کوئی چیز، تو یہ مطلب کہ وہاں پر جو ان کے اوپر بتوں کے اوپر جو چیزیں ان مشرکین نے، بت پرستوں نے لا کر نظر کی ہیں، رکھی ہیں، ان میں سے کوئی چیز اگر وہ چھین لے مکھی، وہیں یسلبہم الذباب شیئا، اور اگر چھین لے ان سے مکھی شیئن کوئی چیز، لا یستنقذوہ منہ، تو وہ چھڑا نہیں سکیں گے اس کو اس سے، لا یستنقذوہ، وہ نہیں چھڑا سکیں گے اس کو، منہ، لا یستنقذوہ منہ، وہ اس سے تو نہ چھڑا سکیں گے اس کو اس سے، یعنی وہ جو چھینی ہوئی چیز ہے وہ اس کو دوبارہ حاصل کرنے کی بھی قدرت نہیں رکھتے، اس مکھی کو نہ پیدا کر سکتے ہیں، نہ مکھی اگر ان سے کوئی چیز ان سے چھین لے تو وہ اس کو واپس اس سے لینے کی قدرت رکھتے ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، کمزور ہے طالب اور مطلوب دونوں ہی، یعنی طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہیں، طالب طلب کرنے والا، مطلوب جس کو طلب کیا جا رہا ہے۔ تو طالب اور مطلوب سے کیا مراد ہے؟ طالب بھی کمزور ہے، مطلوب بھی کمزور ہے۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے، طالب سے مراد بت پرست، بت کو پوجنے والا، بتوں کا پوجنے والا جو مشرک ہے وہ ہے طالب، یعنی وہ طلب کر رہا ہے، وہ اس نیت سے جاتا ہے کہ شاید وہ اسے کچھ دیں گے، شاید وہ اس کو کچھ فائدہ دیں گے، اسے نقصان سے بچائیں گے، تو اس سے طلبگار ہے بتوں کے پاس، یہ طالب، وہ بھی کمزور ہے۔ والمطلوب، یعنی جس کے پاس وہ جا رہا ہے، جس کی وہ عبادت کر رہا ہے، یعنی جو اس کے بت ہیں، معبودان باطل ہیں، وہ بھی کیا ہے؟ وہ مطلوب ہیں اور وہ بھی کمزور ہیں، یعنی نہ طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہیں۔ ایک تو یہ مطلب ہو۔ دوسرا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، اب طالب سے مراد یہاں پر بت اور مطلوب سے مراد مکھی، یعنی مکھی نے اگر کوئی چیز چھین لی ان سے تو وہ اب وہ بت اگر اسے اس مکھی سے اس کو حاصل کرنا چاہے واپس، اس چیز کو جو اس سے مکھی نے چھین لیا ہے اس کو واپس لینا، چھیننا چاہے تو وہ چھین نہیں سکتا۔ تو چھیننے کے یعنی اس مکھی سے واپس لینے والا وہ کیا ہے؟ طالب ہے، یعنی بت، اور مطلوب کیا ہے؟ وہ مکھی ہے کہ جس سے وہ اس کی چیز جو ہے نا، جو اس نے چھینی ہے، وہ واپس لینا چاہتا ہے۔ تو وہ بت بھی کمزور ہے اور وہ مکھی بھی کمزور ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کمزور ہے طالب اور مطلوب دونوں ہی۔ لا ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے قدر نہیں کی اللہ کی حق قدر ہی، جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی انہوں نے قدر نہیں پہچانی۔ مشرکین جو ہے، دیکھو عام طور سے مشرکین جو بت پرست ہوتے ہیں، یا اسی طرح اللہ ہدایت عطا فرمائے ہمارے جو مسلمان بھائیوں کے اندر، کلمہ گو بھائیوں کے اندر جو قبر پرست لوگ ہیں، قبروں کے پہ جا کے نظریں چڑھاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، تو عام طور سے یہ لوگ کیا کہتے ہیں، جب کوئی انہیں توحید کی دعوت دیتا ہے، شرک سے روکتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ بت ہیں، یہ تمہیں کچھ نفع اور نقصان نہیں دے سکتے، یہ اولیاء، یہ بزرگان، یہ تمہیں نفع اور نقصان دینے پر قادر نہیں ہے، صرف اللہ سے دعا کرو، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو وہ فوراً کہتے ہیں کہ تم لوگ اولیاء کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یعنی توحید کی دعوت دینا اور یہ کہنا کہ ان اولیاء کی، انبیاء کی یا کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہ تمہیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، فائدہ اور نقصان وہی مختار کل ہے، صرف اسی کی عبادت کرو، صرف اسی سے دعا کرو، اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ گستاخی، جبکہ یہ گستاخی نہیں، یہ گستاخی والی بات نہیں، یہ تو وہی دعوت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، یہ تو قرآن کی دعوت، یہ تو قرآن مجید کی دعوت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، یہ سارے انبیاء کی دعوت۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ما قدر اللہ حق قدر، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی۔ سب سے یہ جو مشرک ہیں، یہ تو اللہ کی شان میں اللہ کے ساتھ گستاخی کرتے ہیں، یہ اللہ کے گستاخ، کیونکہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، ان کو شریک کر رہے ہیں جو کہ کمزور ہیں، جو کہ بے بس ہیں،
اور جو خود اللہ کا محتاج وہ دوسروں کو کیا دے سکتا؟ تو انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی. یہ اللہ کی قدر اور شان کو انہوں نے پہچانا ہی نہیں ہے. یہ خود گستاخ ہیں, اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. اللہ کی قدر انہوں نے نہیں پہچانی. ما قدر اللہ حق قدر, نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی حق کا قدر جیسا کہ حق ہے اس کی قدر کرنے کا. انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی. اگر اللہ کی واقعی میں قدر پہچانتے ہیں, اللہ کی شان, اللہ کی عظمت, اللہ کی قدرت, اللہ کا علم, اگر انہیں اس کا علم ہوتا تو یہ کبھی بھی شرک نہ کرتے. ان اللہ لقوی عزیز, بے شک اللہ البتہ بہت قوی, عزیز بہت غالب ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس, اللہ وہ چن لیتا ہے. یصطفی, اصطفا یصطفی چن لینا, اسی سے مصطفیٰ ہے چنا ہوا, جس کو چن لیا گیا, یہ مطلب. اللہ یصطفی, اللہ چن لیتا ہے, من الملائکۃ رسلا, فرشتوں میں سے کچھ پیغمبروں کو. رسول, رسول کی جمع, فرشتوں میں سے کچھ پیغمبروں کو, یعنی جو وحی لے کر جاتے ہیں اللہ کی. تو فرشتوں میں جو رسول ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جن کے اوپر وحی لے جانے کی, اللہ کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو وہ فرشتوں میں کے رسول ہوئے. ومن الناس, اور انسانوں میں سے بھی اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے پیغمبروں کو. ومن الناس, اور انسانوں میں سے بھی. ان اللہ سمیع بصیر, بے شک اللہ بہت سننے والا, بہت دیکھنے والا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سب سے باخبر ہے. جو اعمال انہوں نے پہلے کیے ہیں آگے بھیج دیے ان کو بھی جانتا ہے, جو آگے کرنے والے ہیں اس کو بھی جانتا ہے. یعنی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے, سب کو جانتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے سب کام. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, وہ ارکعوا, رکوع کرو, واسجدوا, اور سجدہ کرو, یعنی نماز پڑھو, واعبدوا ربکم, اور عبادت کرو تمہارے رب کی, وافعلوا الخیر, اور نیکی کے کام کرو, خیر کے کام کرو, یعنی احسان, غریبوں مسکینوں کی مدد کرنا, تو نیکی کے کام کرنا. وافعلوا الخیر, اور کام کرو نیکی کے, لعلکم تفلحون, شاید کہ تم فلاح پاؤ. وجاہدوا فی اللہ حق جہاد, اور تم جہاد کرو, اور تم جہاد کرو فی اللہ, اللہ میں, یعنی اللہ کی راہ میں, حق جہاد ہی, جیسا کہ حق ہے اس کی راہ میں جہاد کرنے کا. اب جاہدوا سے مراد یہاں پر ساری قسم کے جہاد آ گئے. جہاد جو تلوار سے ہوتا ہے, جہاد بالسیف, یعنی جو قتال کے معنی میں ہوتا ہے, وہ جہاد کی سب سے اعلیٰ قسم ہے. اور اسی طریقے سے جہاد باللسان بھی ہوتا ہے, زبان سے جہاد. اسی طریقے سے اپنے اعمال سے جو انسان محنت کرتا ہے اللہ کی اطاعت میں, وہ بھی جو ہے نا مجاہدہ ہے. برائیوں سے اپنے نفس کو روکنے کے لیے جو اپنے نفس پر کنٹرول کرتا ہے, وہ بھی جو ہے نا مجاہدہ نفس ہے. تو یہ سارے جو جہاد کے انواع ہیں وہ سب اس کے اندر داخل ہوتے ہیں. تو اللہ کے راہ اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں, حق کا جہاد ہی, جیسا کہ اس کے راہ میں جہاد کرنے کا حق ہے. هو اجتباکم, اس نے چن لیا ہے تمہیں, یعنی اللہ نے تمہیں چن لیا ہے, امت محمدیہ کو اس نے چن لیا ہے دیگر امتوں پر. هو اجتباکم, اس نے چن لیا ہے تمہیں. وما جعل علیکم فی الدین من حرج, اور نہیں رکھی ہے اس نے تم پر دین میں کوئی تنگی. وما جعل, اور نہیں رکھی ہے, علیکم تم پر, فی الدین, دین میں, من حرج, کوئی تنگی, یعنی دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے, سختی نہیں رکھی ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے, اے مسلمانوں, تمہیں جو دین عطا فرمایا ہے, تمہیں جو شریعت عطا فرمائی ہے, اس میں تیسیر ہے, اس میں آسانی ہے, اس میں حرج اور مشقت کو دور کیا گیا ہے. اور جب بھی حرج اور مشقت آتی ہے تو اللہ نے رخصتیں اور سہولتیں دی ہیں. جیسے سفر کے اندر اللہ تعالیٰ نے قصر کی سہولت رکھی ہے. اسی طریقے سے استطاعت کے مطابق آپ سے چیز مانگی گئی ہے, نماز کھڑے ہو کر پڑھو, استطاعت ہے تو کھڑے ہو کر پڑھو, اگر ٹھہر نہیں سکتے ہو تو بیٹھ کر پڑھو, بیٹھ بھی نہیں سکتے ہو تو لیٹ کر پڑھو, حالت امن میں باقاعدہ باجماعت طریقے سے نماز پڑھو, حالت جنگ میں ہو تو صلاۃ الخوف کا رکھا گیا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں آسانی رکھی ہے, تنگی یا مشقت تمہارے اوپر نہیں رکھی ہے. اور اس معنی کی کئی آیات ہیں جو قرآن میں آئی ہیں
جو یہ بتاتی ہیں کہ یہ دین آسان ہے اور یہ شریعت جو اللہ نے دی ہے آسان ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت اور وسعت کے موافق. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ مشکلیت نہیں چاہتا. وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم، ملت ہے تمہارے باپ ابراہیم کی، یعنی یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے، ملت حنیفیہ ہے، ملت دین توحید ہے تمہارے باپ ابراہیم. اب یہ باپ ابراہیم سے مراد یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ جو قرآن کے مخاطب اولین تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا اور پھر آپ نے اس کو پڑھ کر سنایا، جو قریش پر اور رب پر یہ سب سے پہلے مخاطب اولین تھے اور ان کے باپ ان کے جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام ہوتے تھے. اور اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام وہ سارے ایک معزز پیغمبر ہیں، بزرگ پیغمبر ہیں، اور ساری دنیا کے لوگ ان کی عزت اور احترام کرتے ہیں، ان کا جو ہے اکرام کرتے ہیں. تو اس طریقے سے وہ سب کے اس معنی میں وہ کیا ہیں، باپ کی طرح ہیں. وہ سب لوگوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے باپ کی طرح ہیں. ملت ابیکم ابراہیم، ملت ہے تمہارے باپ ابراہیم کی. ہوا سماکم المسلمین، اس نے نام رکھا ہے تمہارا مسلم. اس نے یعنی اللہ نے نام رکھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. مسلم کہتے ہیں فرما بردار کو. اسلام کا مطلب ہوتا ہے فرما برداری اختیار کرنا. ہوا سماکم المسلمین، اس نے نام رکھا ہے تمہارا مسلم. من قبل، پہلے بھی، وفی ھذا، اور اس نے بھی. یعنی یہ دین اسلام یہ سارے انبیاء کا دین ہے. تو سارے انبیاء کرام پر اللہ نے جس دین کو اتارا تھا وہ اسلام ہی ہے. لیکون الرسول شہیدن علیکم، تاکہ ہو جائے رسول شہیدن علیکم، گواہ تم پر. وتکونوا شہداء علی الناس، اور ہو جاؤ تم بھی گواہ علی الناس، لوگوں پر. تو مسلمان دیگر امتوں پر گواہی دیں گے، دیگر انبیاء کی امتوں کے بارے میں مسلمان قیامت کے دن گواہی دیں گے. جب اللہ تعالیٰ ان امتوں سے پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس نبی نہیں آیا تھا، تو وہ کہیں گے نہیں، ہمارے پاس تو کوئی بتانے والا نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ نبی سے پوچھے گا کیا تم نے ان کو اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا تھا؟ وہ کہے گا ہم نے پہنچایا تھا. مثلا حضرت نوح سمجھے کہ تم نے اپنی قوم کو پیغام نہیں پہنچایا تھا. وہ کہیں گے کہ ہاں میں نے تو پہنچایا تھا. اللہ کہے گا تمہارا گواہ کون ہے؟ تو کہے گا امت محمدیہ میری گواہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میری گواہی دے گی میری طرف سے. تو اللہ تعالیٰ پھر امت محمدیہ سے پوچھے گا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ نوح نے اللہ کا پیغام اپنی امت کو پہنچایا تھا؟ تو مسلمان گواہی دیں گے کہ ہاں اللہ گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنا پیغام پہنچایا تھا. کیسے ان کو معلوم ہوا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا تھا. تو اس کی بنیاد پر اللہ کے کلام کی تصدیق کرتے ہوئے وہ گواہی دیں گے کہ ہاں نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو پیغام پہنچایا تھا. اور پھر اس امت کے بارے میں ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے. تو لیکون الرسول شہیدن علیکم، تاکہ ہو جائے رسول گواہ تم پر. وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم سب ہو جاؤ گواہ لوگوں پر. فاقیموا الصلاۃ، بس قائم کرو نماز. وآتوا الزکاۃ، اور ادا کرو زکوٰۃ. واعتصموا باللہ، اور مضبوط تھام لو اللہ کو، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو، اللہ کے دین کو مضبوط تھام لو. ہوا مولاکم، وہی تمہارا مولا ہے، وہی تمہارا آقا ہے، وہی تمہارا مددگار ہے. فنعم المولا، پس بہت خوب ہے وہ مولا. ونعم النصیر، اور بہت خوب ہے وہ مدد کرنے والا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.